جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اپنے من میں کسی اور کی محبت نہیں رکھتے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یقول لأہل الجنہ، وہ جو اللہ کے لیے روتے تھے، اللہ کے پیار میں روتے تھے، اللہ کی محبت میں روتے تھے، فرمایا جب وہ جنت میں چلے جائیں گے نا، ان اللہ یقول لأہل الجنہ، بے شک اللہ جنت والوں سے کہے گا، خطاب کرے گا، مخاطب ہوگا اور مخاطب ہو کے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ. اس بات کی بھی کیا لذت ہے کہ اللہ کہے یا اہل الجنہ، اے جنت والو. فیقولون، وہ جو جنتی ہیں وہ پکار اٹھیں گے لبیک ربنا، ہمارے رب ہم حاضر ہیں. اتنا کرم کہ تو ہم سے کلام کر رہا ہے، اتنا فضل کہ تو ہم سے بات کر رہا ہے. والخیر فی یدک، جنتی کہیں گے کہ سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں. فیقول، پھر اللہ اہل جنت کو مخاطب کر کے پتہ کیا کہے گا؟ حل ردیتم، میری جنت میں آنے والوں تم میری جنت سے راضی ہو؟ حل ردیتم، راضی ہو؟ فیقولون، وہ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب، اے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ عطا کر دیا جس کا خیال بھی نہیں تھا، جس کا گمان بھی نہیں تھا، تو اب بھی ہم راضی نہ ہوں. اللہ اکبر. فیقول، اللہ کہے گا اے جنتیو الا اعطیکم افضل من ذلک، اس سے بھی جو بہتر ہے وہ نہ دوں تمہیں؟ وہ ساری جنت کی انہیں سیر کروا کے پوچھ رہا ہے، وہ ساری نعمتیں ان کو سامنے رکھ کے اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا اس سے تمہیں بہتر نہ دوں؟ یا رب، جنتی کہیں گے اے ہمارے رب ای شیء افضل من ذلک، اس سے بھی کچھ افضل ہے تیرے پاس؟ اتنا کچھ عطا کیا کہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کانوں نے کبھی سنا نہیں تھا، عقل میں کبھی آیا، گمان میں نہیں کبھی آیا تھا، یہ سارا کچھ دے دیا، کیا اس سے بھی بڑھ کے کچھ اور تیرے پاس ہے؟ اللہ کہے گا فیقول، مالک کہے گا احل علیکم رضوانی، تو پھر سنو آج کے دن میں خدا تم پہ راضی ہو گیا ہوں، میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد یہ تمہیں ڈر نہیں رہنا چاہیے کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میں تم سے ناراض نہیں اب ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. فرمایا یہ بات بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری شریف میں. اچھا یہ بات جب کہی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام اللہ ان سے کر رہا ہوگا، پھر اللہ اذا داخل اہل الجنت جنہ، یہ مسلم شریف میں فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ادھر انعام کیا دیا کہ میں راضی ہو گیا، اب ناراضگی نہیں ہوگی ہمارے تمہارے درمیان، اب یہ ڈر نکال دو کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، میری نعمتوں کا جیسے چاہو استعمال کرو، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا. وہاں میں نے کچھ چیزیں منع کی تھی دنیا میں کہ ان کے قریب جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، فرمایا نہیں، میری جنت میں جو من میں آتا ہے کرو، میں ناراض نہیں ہوں گا. پہلا انعام یہ. اور آگے پھر اللہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، یقول اللہ، اللہ مخاطب ہو کے کہے گا تريدون شيئا ازيدكم، پہلے تو یہ کہ میں نے اپنی رضا تمہیں دے دی، میں راضی ہو گیا، اب اس سے بھی بڑھ کے تمہیں کوئی اور نہ عطا کروں، اس سے بھی بڑھ کے تمہیں کچھ اور عطا نہ کروں. جنتی کہیں گے مالک الم تبید وجوہنا، تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، جہنم سے نجات دے دی، جنت میں داخل کر دیا، مالک اب اس سے بڑھ کے کیا ہے، ہم تو اس پہ ہی راضی ہیں. اللہ رب العزت فرمائے گا قال، اللہ فرمائے گا فیکشف الحجاب، اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں میرے اور ان بندوں کے درمیان سارے حجابات ہٹا دو. فرمایا سارے حجاب ہٹیں گے. اللہ کہے گا اب اپنے رب کا جی بھر کے دیدار کرو.
اللہ کا دیدار کریں گے نا، حدیث کے لفظ ہیں، ادھر جنت کی ساری نعمتوں پہ وہ راضی تھے، اللہ نے کہا میں بھی راضی ہو گیا۔ اب جب حجاب اٹھے، وہ مالک اپنا دیدار جب اس نے کروایا، اب حدیث کے لفظ ہیں کہ یوں اللہ ان کی طرف دیکھے گا، وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، وہ ایک دوسرے کو تکیں گے۔ فرمایا اس دیکھنے میں جو راحت ہوگی نا، فرمایا وہ جنت کی کسی نعمت میں وہ راحت نہیں ہوگی۔ اس راحت کے لیے جیو، اللہ کے لیے اس راحت کے لیے رہو، اس راحت کے شوق کے اندر تڑپو کہ وہ جو رب کو دیکھ کے راحت ہونی ہے۔ پتہ پھر بندہ کہے گا مالک ہمیں تو خبر نہیں تھی کہ تیرے دیدار کی یہ راحت اور یہ لذت ہے، کاش کہ یہ دنیا میں پتہ چل جاتا تو کروڑ مرتبہ بھی تو جان دیتا، وہ تیرے لیے ہی قربان کر دیتے، صرف اس لذت اور اس راحت کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مالک بلا حجاب اپنا دیدار کروا دے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی ابھی جنت کی نعمتوں میں گم ہوں گے، وہ نہریں دیکھیں گے، محلات دیکھیں گے، ان کیفیات میں مسرور ہوں گے، اچانک یکا یک ان کے اوپر ایک نور چھا جائے گا، ایک نور چھا جائے گا، وہ حیران ہو کے یوں اوپر کی طرف دیکھیں گے، فرمایا اوپر بلا حجاب اللہ کا دیدار ہوگا، بلا حجاب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور صرف اتنا نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ رب کی طرف تکیں گے نا، رب ان کی طرف تکے گا تو رب پہلا کلام یہ کرے گا، اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پہ سلام ہو، اللہ سلام کہے گا۔ پھر آقا نے قرآن کی آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم، فرمایا اس دن سب سے بڑی نعمت اللہ کو بندے کو یہ کہنا کہ میں تم پہ سلام پڑھ رہا ہوں، السلام علیکم۔ اس لذت کے لیے جیئے، اس لذت کے لیے جیئے۔ اب سنیے، فرمایا وہ خدا کو تکنے لگ جائیں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جب خدا کو اہل جنت دیکھیں گے تو جنت بھول جائیں گے، جب اہل جنت خدا کا دیدار کریں گے تو پھر جنت بھول جائیں گے۔ پھر آقا نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فرمایا وہ دن کہ جس دن بعض چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو بلا حجاب دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا اللہ انہیں اپنا دیدار دے گا، فرمایا پھر اللہ انہیں کھلائے گا، اللہ انہیں مہمان نواز کون ہوگا؟ مہمان نزلا من غفور الرحیم، اس دن کون ہوگا مہمان نواز؟ اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کھلائے گا، وَيُسْقَوْنَ، اللہ پلائے گا، پھر مالک کہے گا ان کو خوشبو لگائی جائے، وَيُحَلُّونَ، صبح شام، اور میرے لیے جو روتے تھے، میرے دیدار کے لیے روتے تھے، اللہ کہے گا فرشتوں صبح و شام انہیں جنت کے پوشاک پہناتے رہو۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا میرے اور ان کے درمیان اب کوئی پردہ نہ رہے، میرے اور ان کے درمیان اب کوئی پردہ نہ رہے۔ پھر آقا نے قرآن کی آیت پڑھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، فرمایا وہ صبح و شام انہیں وہاں رزق دیا جاتا رہے گا۔ اس رزق سے مراد کیا؟ وہ صبح و شام اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن مالک جنت کے ایک باغ میں جلوہ گر ہوگا، اپنی شایان شان اللہ جلوہ گر ہوگا، اور جلوہ گر ہو کے جنتیوں سے یوں مخاطب ہو کے اللہ کہے گا سلونی، کیا چاہیے مانگو مجھ سے۔ اللہ خود کہے گا، یہ نہیں کہے گا فرشتوں انہیں کہو کیا چاہیے، نہیں، اللہ خود جلوہ گر ہوگا اور جلوہ گر ہو کے کہے گا سلونی، اور میری خاطر دنیا کو چھوڑنے والوں، اور میری خاطر دنیا کے اندر میرے مطابق زندگی گزارنے والوں، میری محبت میں تڑپنے والوں، سلونی، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا اس وقت پتہ ہے
ابھی اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا ہوگا، حجاب ہوں گے، اس وقت جنتی بعض جنت پہ خوش ہو جائیں گے، محلات پہ خوش ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، بعض جنتی کہیں گے مالک کیا ان حوروں کے لیے ہم نے سجدے کیے تھے، ان محلات کے لیے سجدے کیے تھے، ان نہروں کے لیے سجدے کیے تھے؟ اللہ کہے گا اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، کیا رہ گیا ہے، کیا دوں تمہیں، سلونی، مانگو نا مجھ سے میں تمہیں دوں. حدیث کے لفظ ہے، وہ کہیں گے مالک کچھ نہیں چاہیے، ارینا وجہ کا، ذرا پردہ ہٹا کے اپنا مکھڑا تو دکھا دے، وہ اپنی شایان شان، وہ اپنا چہرہ تو دکھا دے. فرمایا اللہ رب العزت کہے گا سارے پردے ہٹاؤ، پردے ہٹ جائیں گے. حدیث کے لفظ ہے وہ خدا کو دیکھیں گے، خدا انہیں دیکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ارشاد مبارک ہے. اور ایک دن نا حضرت سعید بن مسیب، ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہو گئی. سعید بن مسیب یہ تابعی ہے اور حضرت ابو ہریرہ یہ صحابی ہے. آپس میں بیٹھے ان کی گفتگو ہوئی. جب گفتگو ہوئی نا، اٹھ کے چلنے لگے. سعید بن مسیب کو سیدنا ابو ہریرہ نے ان کا بازو پکڑا اور پکڑ کے کہا سعید بن مسیب میں دعا کرتا ہوں مالک کے حضور کہ اللہ تیری اور میری ملاقات جنت کے بازار میں کروائے، جنت کے بازار میں اللہ تجھے اور مجھے اکٹھا کر دے. حضرت سعید بن مسیب نے ان سے پوچھا کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ یہ حدیث ہے کیا، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا، پھر ان کے اعمال کے مطابق وہ جنت کے بازاروں میں داخل ہوں گے. ایک بازار نہیں ہوگا، کئی بازار ہوں گے. فرمایا جنتی جنت میں داخل ہوں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت کے بازاروں میں داخل ہوں گے. فرمایا جب جنت کے بازاروں میں وہ داخل ہوں گے، فرمایا وہ جو جنت کے بازار ہوں گے وہاں نور کے، موتیوں کے، یاقوت کے، زبردج، سونے اور چاندی کے ممبر بنے ہوں گے. کہیں سونے کا ممبر ہوگا، کہیں چاندی کا ممبر ہوگا، زبردج کا ممبر ہوگا، یاقوت کا ممبر ہوگا، موتیوں کا ممبر ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اعمال میں سب سے نچلے درجے کے ہوں گے نا، ان کے لیے مشک اور کافور کے ممبر ہوں گے. اس طرح جنت کے بازار کے اندر یوں ممبر لگے ہوں گے. فرمایا ہر بندہ اپنے اپنے اعمال اور درجے کے مطابق، کوئی چاندی کے صوفے پہ بیٹھ جائے گا، کوئی سونے کے صوفے پہ بیٹھے گا، اس طرح ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے. فرمایا جب ممبروں پہ سارے بیٹھ جائیں گے، حدیث کے لفظ ہیں پھر مالک جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر جلوہ فرما ہوگا، اللہ جلوہ فرما ہوگا. اور فرمایا پھر رب تعالی بلا حجاب، بغیر پردے کے. اور دوسری روایت بخاری کی ہے، فرمایا جنت میں کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ جس سے اللہ ڈائریکٹ خود بات نہ کرے. ہر کسی سے اللہ خود بات کرے گا. حدیث کے لفظ ہے، فرمایا پھر ہر مجلس میں ہر آدمی سے اللہ بغیر پردے کے گفتگو کرے گا. ادھر جو سونے کے ممبر پہ بیٹھے ہیں اللہ ان سے بات کر رہا ہے، ادھر جو ممبر پہ بیٹھے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، ان سے بات ہو رہی ہے. اللہ خود بات کرے گا. فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اسی مجلس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوگا. جب مالک اس کی طرف یوں مخاطب ہوگا نا، اللہ فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، فلاں کے بیٹے، تمہیں یاد ہے تو نے دنیا کے اندر وہ گناہ کیا تھا، یاد ہے تمہیں میری نافرمانی کی تھی تو نے؟ وہ جب یہ بات سنے گا نا تو وہ ڈر جائے گا. وہ کہے گا مالک لگتا ہے تو نے نہیں بخشا، تو نے معاف نہیں کیا. حدیث کے لفظ ہے اللہ جواب دے گا، اللہ کہے گا او میرے بندے معاف کیا ہے تو یہاں بیٹھا ہے، معاف کیا ہے تو
اس درجے پہ بیٹھا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ اس طرح ہر کسی سے بلا حجاب گفتگو کرے گا۔ خدا کے لیے جیو تو اس لیے اللہ بلا حجاب ہمارا حال پوچھے، اللہ ہمیں کھلائے، اللہ ہمیں پلائے، اللہ ہمیں جنت میں کہے السلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ جیو تو اس لیے، زندگی ساری اللہ کی محبت میں فنا کر دو، اللہ کے دیدار کے شوق میں فنا کر دو، راتوں کے آرام ترک کرو تو صرف اللہ کے لیے، تہجد کے وقت اپنے بستر چھوڑو تو صرف اللہ کے لیے، زندگی کے اندر مصیبتیں مشکلات کو سہو تو اللہ کے لیے۔ خدا کی قسم معیار زندگی کیا ہے اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ رلائے تو رو پڑو، وہ ہنسائے تو ہنس پڑو، اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم کر دو، وہ ہمیں آزمائش میں ڈالے تو صبر کر لو، وہ جیسے چلائے چلو، وہ بٹھائے بیٹھ جاؤ، وہ سلائے سو جاؤ، اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم کر دو۔ یہ تقاضا ہے محبت الہی کا۔ میں نے کہا نا، وہ رلائے تو رو پڑو، وہ آزمائش دے، وہ کہے نہیں تو نے رونا ہے تو رو پڑو، وہ ہنسائے تو ہنس پڑو، اپنی مرضی اپنی زندگی سے ختم کر دو، پھر وہ لذت جو اسے دیکھ کے ملنی ہے اور جس لذت کے آگے جنت بھی بھول جائے گی، یہ ان سجدوں کا اجر ہے جو صرف اللہ کے لیے، یہ اس قیام کا اجر ہے صرف اللہ کے لیے، اس رکوع کا اجر ہے صرف اللہ کے لیے، یہ اس کا اجر ہے کہ زندگی کے اندر اس نے کہا تھا جھوٹ چھوڑ دے، کہا اس نے کہا ہے اب اس سے پیار کرتا ہوں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے جب اس نے کہا ہے تو میں اپنی زندگی سے جھوٹ ختم کر دوں، کیونکہ یہاں میں نے جینا اس کی مرضی سے ہے، کیونکہ آیا اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ تقاضا ہے، محبت الہی ہے، یہ اللہ رب العزت سے پیار کا تقاضا ہے۔ فرمایا پھر رب تعالی بندے سے یوں کلام کرے گا اور کلام کر کے کہے گا میں نے بخشا ہے تو یہاں بیٹھا ہے، تو فرمایا اسی حال میں ان پہ ایک بادل چھا جائے گا۔ تصور کریں ذرا، غور کریں نا، یوں جنت کا باغ ہے، صوفے لگے ہیں اور ہمارا حقیقی مالک ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ ہمارا حال پوچھ رہا ہے، اللہ ہمیں سلام کہہ رہا ہے، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے، اپنی مرضی میری مرضی میں فنا کرنے والے تجھے کیا چاہیے، میری وجہ سے میری محبت کے لیے مشکلات سہنے والے بتا کیا چاہیے۔ پتہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جو دنیا میں میری خاطر جتنا روئے گا نا، میں خود خدا جنت میں اس سے کئی درجے بڑھ کے اسے ہنساؤں گا، میں ہنساؤں گا اسے۔ فرمایا پھر ایک بادل چھا جائے گا، میں نے کہا تصور میں جائے کہ ایک بادل چھا جائے گا، ایسی خوشبو برسے گی اور میں اس سے پہلے وہ خوشبو کسی نے محسوس ہی نہیں کی ہوگی، ایسی خوشبو۔ پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا اٹھو میرے انعام اور کرم کے بازار میں داخل ہو جاؤ اور جاؤ جہاں سے تمہارا جو من کرتا ہے وہ اپنے مرضی سے اٹھا لو، کوئی یہاں پہ خرید و فروخت نہیں ہے، اس بازار سے جو تمہارا من کرتا ہے وہ اٹھا لو۔ حدیث کے لفظ ہیں جب وہ بازار میں داخل ہوں گے وہاں وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ایسی چیزیں سنیں گے جو کسی کان نے نہیں سنی، ایسی چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی جس کا کسی عقل میں کبھی خیال و گمان نہیں گزرا۔ فرمایا پھر وہاں ہوگا کیا؟ فرمایا اسی بازار کے اندر جو ادنا ہے، اللہ اکبر، اس لفظ کے کیا مزے ہیں، اس بات کا کیا ہی مزہ ہے۔ فرمایا پھر پتہ ہے وہاں بازاروں میں کیا ہوگا جب اللہ کہے گا داخل ہو جاؤ میرے بازاروں میں؟ فرمایا سارے بازاروں میں داخل ہوں گے، جو ادنا ہے نا ان کی جو اعلیٰ ہیں ان سے وہاں ملاقاتیں ہوں گی، ان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں سیدنا نوح علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ کہا پھر یہ ہے خریداری،
یہ ہے اس بازار کا حسن کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش کہ ہمیں انبیاء کی زیارت ہو جائے. وہاں خدا کہے گا اپنی مرضی سے سب سے ملاقات کرو, اور فرمایا پھر سب سے بڑا دیدار الہی کے بعد فرمایا جنت کے اندر اور ان بازاروں کے اندر سب کی حضور سے ملاقات ہوگی, آقا سے ملاقات ہوگی, تاجدار کائنات سے ملاقات ہوگی. آج جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی محبت میں ہم نعرے لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ان سے ملاقات ہوگی, آقا سے ملاقات ہوگی. فرمایا پھر اس بازار میں ادنا اعلیٰ سے ملاقاتیں کریں گے. فرمایا پھر ایسا نور چڑھے گا, حدیث کے لفظ ہیں, ایسا ان پہ نور چڑھے گا. فرمایا پھر وہ جب سارے دوبارہ جنت میں اپنی منزلوں پہ جائیں گے نا, گھروں میں جائیں گے, تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی, اور استقبال کر کے پوچھیں گی جب گئے تھے تب اتنے حسین نہیں تھے, آئے ہو بتاؤ آئے کدھر سے ہو کہ اتنا نور بڑھ گیا, حسن میں اضافہ ہو گیا. یہ بیویاں اہل جنت سے سوال کریں گی. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا خواتین کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا؟ جی مرد تو کر آئے, بیویوں نے استقبال کیا. انہوں نے پوچھا کدھر سے آئے؟ کہا اللہ کا دیدار کر کے آئے. اب کیا یہ صرف مردوں کے لیے دیدار الہی؟ نہیں. اللہ نے کہا سنو میرا اصول یہ کہ میں نے دنیا میں انہیں بازاروں میں جانے سے منع کیا ہے, یہاں بھی اصول یہ ہے خواتین میرے دیدار کے لیے بازاروں میں نہیں آئیں گی. فرمایا جدھر جدھر ان کی منازل ہوں گی میں خدا خود وہیں جا کے انہیں اپنا دیدار کرواؤں گا, اور میں ادھر جا کے انہیں دیدار کرواؤں گا, وہاں بھی انہیں بازاروں میں نہیں لایا جائے گا. خاتون کی کتنی عزت ہے اسلام میں, کتنا وقار ہے اسلام میں. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں, جیو تو اس محبت کے لیے, رو تو اس محبت کے لیے, ہنسو تو اس محبت کے لیے. یقین کیجئے گا کچھ نہیں تو 24 گھنٹے میں کچھ لمحات تو ایسے ہو نا کہ جب تنہائی میں اس کے لیے روئے. یہ جتنے انعام و اکرام ہے یہ میں نے سنائے اس لیے, اب جب تہجد میں اٹھے نا تو آنکھوں کے سامنے بس یہی انعام ہو. میں سجدے اس راحت کے لیے کر رہا ہوں, اس دیدار کے لیے کر رہا ہوں. رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت الہی عطا فرمائے.